بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گیریزن ہائر سیکنڈری اسکول کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں آپ کا کیمسٹری کا ٹیچر۔ ہم پہلے 10th کلاس کی کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم 10th کلاس کی کیمسٹری کا چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 10th کلاس کی کیمسٹری جس کا نام ہے ایسڈز، بیسز اینڈ سالٹس۔ چیپٹر کا نیم ہے بیٹا ایسڈز، بیسز اینڈ سالٹس۔ اگر اس چیپٹر کے ایس ایل اوز کی بات کی جائے تو اس چیپٹر میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس میں ایسڈز اور بیسز کے بارے میں ڈیفرنٹ کانسیپٹس پڑھیں گے جو مختلف سائنسدانوں نے ایسڈز اور بیسز کو ڈیفائن کیا ہے، ایگزامپلیفائی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ایسڈز اور بیسز کی پراپرٹیز اینڈ یوزز کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم پی ایچ کے بارے میں پڑھیں گے، پی ایچ کیا ہوتی ہے، پی ایچ اسکیل کے بارے میں جانیں گے، فارمولا کی ڈیریویشن کریں گے، میجرمنٹ کریں گے اور پی ایچ کے یوزز بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم انڈیکیٹرز کا کانسیپٹ بھی لیں گے اور فائنلی جو ہے سالٹس کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی پریپریشن، ان کی ٹائپس اور ان کے ڈیفرنٹ یوزز۔ تو یہ چیپٹر جب اینڈ ہوگا تو انشاءاللہ آپ یہ سب چیزیں اچھی طرح جان چکے ہوں گے۔ اگر اس چیپٹر کے ایگزام ڈیکوڈڈ کی بات کی جائے، یعنی پیپر سکیم کی بات کی جائے کہ اس میں سے پیپر کس طرح آتا ہے، تو یہ جو ہم آپ کو سکیم بتاتے ہیں بیٹا یہ عمومی طور پر ہوتا ہے، یعنی عام طور پر یہ سکیم، یہ کوئی فائنل یا کوئی ریجڈ نہیں ہوتی کہ یہ ایبسلیوٹ چیز ہے اور اسی طرح ہی آنا ہے۔ بالعموم یعنی جو سابقہ چند سالوں میں جو دیکھا گیا ہے اس کے مطابق اس میں سے 2 MCQs آتے ہیں اس چیپٹر میں سے۔ یہ اس لیے بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فوکس کریں، اہمیت جو ہے آپ پر واضح ہو جائے کہ کیا ہے۔ شارٹ کویسچن اس میں 3 بھی آتے ہیں، 4 بھی آتے ہیں، کیونکہ وہ پیپر کے سیکشن بناتا ہے۔ اگر پہلے اور دوسرے کا سیکشن بنائے گا جو پچھلے 1-2 سال سے یہی آ رہا ہے تو پھر 4 شارٹ کویسچن آئیں گے اور لانگ کویسچن اس میں سے ایک آتا ہے 4 نمبر کا یا 5 نمبر کا۔ تو یہ اس کی پیپر سکیم ہے۔ تو ایس ایل اوز کے بارے میں آپ نے جانا، پیپر سکیم کے بارے میں آپ نے جانا۔ اب ہم اس چیپٹر کے حوالے سے اور اس لیکچر کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو کرتے ہیں، انٹروڈکشن لیتے ہیں۔ چیپٹر چونکہ ایسڈز، بیسز اینڈ سالٹس کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن میں ایسڈز کی بات کی گئی۔ آپ جانیں کہ کمپاؤنڈز 2 طرح کے ہیں، آرگینک اور ان آرگینک، لیکن ان کی پراپرٹیز کی بنا پر سارے کے سارے کمپاؤنڈز کو ان 3 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر دیا گیا۔ کوئی بھی آرگینک یا ان آرگینک کمپاؤنڈ یا ایسیڈک خصوصیات رکھے گا یا وہ بیسک خصوصیات رکھے گا۔ اگر یہ دونوں نہیں رکھتا تو پھر وہ سالٹ ہوگا، نہ ایسڈ ہوگا نہ بیسز ہوگا، وہ نیوٹرل ہوگا ایسیڈیٹی اور بیسیسٹی کے لحاظ سے، تو وہ سالٹ ہوگا۔ یعنی سارے کے سارے جو آرگینک اینڈ ان آرگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ یا ایسڈز ہوتے ہیں یا بیسز ہوتے ہیں یا سالٹس ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی جتنے بھی کمپاؤنڈز ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی ہسٹری کی تھوڑی سی بات کریں تو ہمارے ایک عظیم کیمسٹ جابر بن حیان جو کیمسٹری میں امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ جو 3 منرل ایسڈز ہیں نا جو بڑے معروف ہیں، یہ جابر بن حیان نے بنائے تھے۔ نائٹرک ایسڈ HNO3، ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl اینڈ سلفیورک ایسڈ H2SO4، یہ جابر بن حیان نے اپنے دور میں تیار کیے تھے۔ تو کانسیپٹس کی بات کی جائے، اس کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے، ایسڈز ہوتے کیا ہیں، اس کے حوالے سے آپ کی بک میں سب سے پہلے ایک بندے کی اٹیمپٹ لکھی گئی ہے جس نے 1787 میں بتایا، لیوائزے نے، کہ جو آکسیجن کے بائنری کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، بائنری کا مطلب ہوتا ہے 2، یعنی اس میں صرف 2 ایلیمنٹ ہوں گے، ایک آکسیجن دوسرا کوئی اور، لائک CO2، اس میں دیکھیں ایک ایلیمنٹ کاربن ہے دوسرا آکسیجن ہے، یہ بائنری کمپاؤنڈ ہو گیا، ادھر سلفر ہے اور آکسیجن ہے۔ تو یہ بائنری کمپاؤنڈز آف آکسیجن آر کالڈ ایسڈز۔
یہ اس نے بات کی تھی. تو اس نے اسپیسیفائی کر دیا کہ آکسیجن جو ہے اس میں ایلیمنٹ ہونا ضروری ہے, یعنی آکسیجن کے بائنری کمپاؤنڈ ہے. لیکن اس کی اس بات کو چیلنج کر دیا سر ہیمفرے ڈیوی نے, اور اس نے یہ ثابت کیا کہ کچھ ایسے بھی ایسڈز ہوتے ہیں جن میں آکسیجن ہوتی ہی نہیں, لائک HCl. تو یہ ایسڈز کی ڈیفینیشن کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ایسڈز کون سے ہوتے ہیں اور بیسز کون سے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسڈز کے بارے میں کی گئیں. تو اس نے کہا کہ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں لائک HCl جن میں آکسیجن نہیں ہوتی, اور بعد میں اس نے پروو کیا اپنے طور پر کہ ایسڈز میں, آل ایسڈز میں ہائیڈروجن کا ہونا ضروری ہے. یعنی جو لیوائزے ہے اس نے کہا جی آکسیجن کا ہونا ضروری ہے, آکسیجن کے بائنڈری کمپاؤنڈ ہے, لیکن ہیمفرے ڈیوی نے کہا کہ ہائیڈروجن کا ہونا ضروری ہے. presence of hydrogen is main constituent of all acids. تو یہ جو دو باتیں ہیں ایسڈز کے بارے میں, دو اٹیمپٹس ہیں, یہ شارٹلی بریفلی آپ سے شیئر ہوئیں. تو ہلکا سا جو تعارف ہے, چونکہ یہ ایسڈ جو لفظ ہے یہ کوئی آج کا یا پچھلے 200 سال کا نون نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. یہ لاطینی زبان, لیٹن لینگویج کہ ایک لفظ ایسڈس جس کا معنی سور ہوتا ہے, کھٹا, یہ اس سے نکلا ہے. اور سب سے پہلا ایسڈ جس کے بارے میں انسان نے جانا, known to man, was acetic acid, ونیگار, سرکے کی فارم میں. سرکہ ایک قدرتی طور پر پائی جانے والی چیز ہے. تو یہ سرکہ جو ہوتا ہے, ونیگار جو ہوتا ہے, اس میں ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے. یہ پہلا ایسڈ ہے. تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا ایسڈز کے حوالے سے کہ سب سے پہلے جابر بن حیان نے یہ 3 مشہور منرل ایسڈ, اس نے ایکوا ریجیا بھی بنایا تھا جو کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ کا مکسچر تھا, اور وہ سونے کو اپنے اندر حل کر لیتا تھا. تو یہ ایسڈ اس وقت ایجاد ہو چکے تھے. اس کے بعد لیوائزے نے جو ایک بات کی تھی, اور پھر ہیمفرے ڈیوی نے جو کوشش کی تھی کہ لیوائزے کی بات اس نے کہا بھی لمیٹڈ ہے, ہائیڈروجن اس نے کہا جی مین کانسٹیٹیوئنٹ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو تھا ایسڈز کے حوالے سے جو کنسیپٹ تھا, انٹروڈکٹری کنسیپٹ, یہ آپ نے جانا. تو یہ آپ کی جہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہو رہا آپ کی بک پر, تو یہ بالکل پہلا پیج ہے, وہاں پر انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے انڈر لائن ضرور کر لینا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شارٹ کوسچن بھی آتا ہے کہ جابر بن حیان نے کون سے ایسڈز ڈسکور کیے, کون سے ایسڈ تیار کیے, پریپیئر, آپ ان کے نام لکھیں. واٹ از دا لیوائزے کانسیپٹ, ٹھیک ہے, ہیمفرے ڈیوی نے کیا کیا. تو یہ آپ سے باتیں پوچھی جا سکتی ہیں. تو اب ہم جو ایسڈز اور بیسز, کیونکہ ظاہر ہے جتنے بھی آرگینک اور ان آرگینک کمپاؤنڈز ہیں, اگر کچھ کمپاؤنڈز کو ایسڈز کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے, باقی کو بیسز کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے, اور اگر سالٹس کہا جاتا ہے تو کیوں کہا جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ جو کلیسیفیکیشن ہے, یہ جو ڈویژن ہے, یہ تو ہے اس کے حساب سے, ان کی کیریکٹرسٹکس کے حساب سے ہے. یعنی جس طرح کی ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, جو پراپرٹیز اسپیسیفائی کر دی گئی ہیں, تو پراپرٹیز کی بیس پر, کیریکٹرسٹکس کی بیس پر کمپاؤنڈز کو ایسڈز اور بیسز کہا جاتا ہے. تو مختصر سا تعارف جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ کو ایسڈز کی کیریکٹرسٹکس کا اور بیسز کی کیریکٹرسٹکس کا. تو ایک ٹیبل آپ کی بک میں اس چیپٹر کے پیج نمبر 2 میں بنا ہوا ہے, جس میں ایک طرف ایسڈز ہے اور ایک طرف بیسز ہے. یہ ایک پیرائے میں ترتیب ہے 4 کیریکٹرسٹکس لکھ دی ہیں ایسڈز کی اور دوسری طرف بیسز کی. تو یہ آپ سے شارٹ کوسچن کے طور پر یا ایون لانگ کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے. ڈسکرائب کیریکٹرسٹکس آف ایسڈز, واٹ آر کیریکٹرسٹکس آف بیسز, الگ الگ, لیکن یہ ڈفرنس کے طور پر بھی آ سکتا ہے. تو ڈفرنس کے طور پر 3 کیریکٹرسٹکس دیے گئے ہیں, اور جو ہے ویسے اس کی 4 کیریکٹرسٹکس دی گئی ہیں. تو یہ جنرل کیریکٹرسٹکس ہیں.
ایسڈز کی سب سے پہلی جو کیریکٹرسٹک ہے، جو اس کی پراپرٹی ہے، وہ ٹیسٹ کے حوالے سے ہے کہ ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سور ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ان رائپ سٹرس فروٹ، مالٹا، کوئی کچا مالٹا ابھی پورا پکا نہ ہو تو کھٹا کھٹا ہوتا ہے، یہ جنرل عام مثال ہے. یا لیمن جوس، لیمو کا جوس اگر آپ پئیں پانی میں لیمو ڈال کے تو کھٹا سا، تو یہ ایسڈز ہوتے ہیں. یہ جو نیچرل ایسڈز ہیں، ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سور ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے. جبکہ بیسز کے اگر ٹیسٹ کی بات کریں تو بیسز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بٹر ہوتا ہے. بیسز ہیو بٹر ٹیسٹ. اس کی بھی ایگزامپل دی گئی ہے. ٹیسٹ ان کا بٹر ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ سلپری سے ہوتے ہیں، پھسلن محسوس ہوتی ہے، جیسے کہ سوپ از سلپری ٹو ٹچ. تو سب سے پہلے ان کے ٹیسٹ کی بات کی گئی. تو ایسڈز ہیو سور ٹیسٹ، بیسز ہیو بٹر ٹیسٹ. ایسڈز ہیو سور ٹیسٹ اینڈ بیسز ہیو بٹر ٹیسٹ. ایگزامپل سٹرس فروٹ، لیمن جوس. ادھر ایگزامپل سوپ. دوسری جو بات ہے وہ لٹمس کے حوالے سے ہے. آپ انشاءاللہ جب اسکول لگیں گے تو آپ کو لیب میں ہم پریکٹیکل کروائیں گے، تو لٹمس پیپر اور لٹمس سولوشن آپ دیکھیں گے. یہ ایک بیٹا انڈیکیٹر ہوتا ہے. یہ پیپر کی فارم میں بھی ہوتا ہے، یہ سولوشن کی فارم میں بھی ہوتا ہے. اور اس کے دو کلر ہوتے ہیں، ایک ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور ایک بلو کلر کا ہوتا ہے. ہم چیک کرنا ہو نا کہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ پڑا ہے، تو وہ ایگزامینر پوچھے کہ یہ ایسڈ ہے یا بیس ہے، تو ہم اس لٹمس کے تھرو چیک کر سکتے ہیں. لٹمس کے تھرو تو اگر وہ ایسڈ ہوگا تو ہم جو ہے بلو لٹمس اگر اس میں پھینکیں گے تو وہ چینج ہو جائے گا، وہ ریڈ میں چینج ہو جائے گا. ریڈ اگر پھینک دیں گے تو وہ ریڈ ہی رہنا ہے، لیکن بلو پھینکیں گے نا ایسڈ میں تو وہ ریڈ ہو جائے گا، کیونکہ ایسڈ کی پراپرٹی ہے دے ٹرن بلو لٹمس ریڈ. یہ دوسری، پہلے ٹیسٹ کی بات تھی اور اب بلو لٹمس کے حوالے سے جو ہے نا ان کی جو انڈیکیشن کرنی ہوتی ہے. اور بیسز جو ہیں وہ دے ٹرن ریڈ لٹمس بلو، وہ ریڈ کو بلو کر دیتے ہیں. ان میں ریڈ پھینکیں گے تو وہ بلو ہو جائے گا، بلو ہی رہے گا. تو یہ لٹمس پیپر کے اوپر ان کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ان کی کریکٹرسٹک کو ڈسکس کیا گیا. ٹیسٹ اور لٹمس پر دے ٹرن بلو لٹمس ریڈ، دے ٹرن ریڈ لٹمس بلو. اس کے علاوہ ان کی شدت کی بات کی گئی. اگر یہ کہیں ہاتھ وغیرہ پہ جو ہے وہ گر جائیں تو وہاں یہ سکن کو جلا دیں گے. ان میں اگر کوئی آپ چیز پھینک دیں، لائک ہڈیاں بھی ایسڈ کے سولوشن میں پھینک دیں تو وہ گل جائیں گی. تو یہ چیزوں کو گلا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. لہذا یہ کروسیو ہوتے ہیں. دے آر کروسیو ان کنسنٹریٹڈ فارم. یعنی کنسنٹریٹڈ فارم میں، کنسنٹریٹڈ فارم مینز کہ جب پانی ان میں کم ہو اور ایسڈ کے جو مول ہیں وہ زیادہ ہو. کنسنٹریٹڈ فارم میں یعنی جب سلیوٹ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے. کنسنٹریٹڈ فارم میں یہ کروسیو ہوتے ہیں. کروسیو یعنی گلانے والے، جلانے والے ایسڈز کی بات کر رہے ہیں. تو بیسز کیا، اس کروسیونیس کے حوالے سے بیسز کی کیا پراپرٹی؟ یہ عمومی طور پر نان کروسیو ہوتے ہیں. یہ اتنا زیادہ گلاتے یا جلاتے نہیں ہیں، لیکن ان کی بھی جو کچھ کنسنٹریٹڈ فارم ہیں لائک NaOH اینڈ KOH، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اینڈ پوٹیشیم ہائیڈروکسائڈ، یہ بھی کنسنٹریٹڈ جو ہوتے ہیں یہ بھی کروسیو ہوتے ہیں. تو تین باتیں ہو گئیں، سور ٹیسٹ، بٹر ٹیسٹ. بلو لٹمس ریڈ، یہ ریڈ لٹمس بلو. یاد کروا رہا ہوں آپ کو، ساتھ ساتھ آپ کی توجہ چاہیے. اور یہ کنسنٹریٹڈ فارم میں کروسیو ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر نان کروسیو ہوتے ہیں سوائے چند ایک ایگزامپل NaOH اور KOH کے. چوتھی یہ ان کی کریکٹرسٹک ہے، یہ دونوں کی سیم ہے. اگر ڈیفرنس پوچھے گا تو آپ نے یہ تین بس بیان کر دینے ہیں کیونکہ وہ شارٹ میں ہی آئے گا عام طور پر. تو ویسے چار، دیئر ایکوس سولوشنز کنڈکٹ الیکٹریسٹی، یعنی ان کے جو ایکوس سولوشن ہوتے ہیں، سولوشن جو پانی میں ڈال کر بنایا جاتا ہے، ان میں سے بجلی پاس کر جاتی ہے. وہ الیکٹرولائٹ ہوتے ہیں، وہ الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کرتے ہیں. دیئر ایکوس سولوشن، ان کے ایسڈز کے اور بیسز کے بھی ایکوس سولوشن جو ہیں وہ بھی الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کرتے ہیں. دیئر ایکوس سولوشنز کنڈکٹ الیکٹرک کرنٹس. تو یہ چار کیریکٹرسٹک پراپرٹیز آپ نے ایسڈز کی پڑھی ہیں اور چار ہی بیسز کی پڑھی ہیں.
تو یہ اب تک کچھ یعنی ظاہر آپ نے اس چیپٹر کا انٹروڈکشن بھی پڑھ لیا ہے، کچھ شارٹ کویسچن ٹائپ آپ نے پڑھ لیا ہے جس میں یہ کریکٹرسٹکس بھی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ لیوائزے اور ہیمفری ڈیوے بالعموم جو چیزیں امتحان میں آ چکی ہیں، ایگزام ڈیکوڈڈ جو بات ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہم نے لکھ دیا ہے ایگزام ڈیکوڈڈ۔ ایم سی کیوز یہاں سے آپ نے نوٹ بھی کر لینے ہیں اپنے رجسٹر پر، کیونکہ میں آپ کو لاسٹ لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ بیٹا کتاب آپ کی کھلی ہو، کتاب آپ کی کھلی ہو، ٹھیک ہے، رف رجسٹر آپ کے پاس ہو، قلم پاس ہو، کیونکہ چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں، انڈر لائن کرنی ہوتی ہیں، ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو ایم سی کیو کے طور پر وہ جو پیج نمبر 2 میں پہلی لائن لکھی ہوئی ہے کہ کون سا جو ایسڈ ہے جو سٹمک میں ہوتا ہے اور جو سٹمک ایسیڈیٹی پیدا کرتا ہے، تو وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے۔ چیپٹر کا پیج نمبر 2، اس چیپٹر کا دوسرا جو پیج ہے اس کی پہلی لائن انڈر لائن کر لیں آپ، یہ ایم سی کیو ہے۔ ایچ سی ایل جو ہے وہ سٹمک ایسیڈیٹی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد پہلے پیج سے تو جو ہیمفری ڈیوی کا ایسڈ کون سا ہے، اس نے ایچ سی ایل کو بتایا تھا کہ جس میں ہائیڈروجن جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اس طرح ایسڈ کا مین کیا ہوتا ہے، واٹ از مینڈ بائی ایسڈس، ورڈ ایسڈس وہ سور ہوتا ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں بالعموم پوچھی جاتی ہیں۔ ایک شارٹ کویسچن آپ کو آلریڈی بتایا کہ رائٹ نیمز اینڈ فارمولا آف ایسڈس پریپیئرڈ بائی جابر بن حیان۔ تو یہ اور ساتھ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ ایگزام ڈیکوڈڈ تھا جو آپ کو بتایا گیا۔ تو آپ نے بیٹا اس لیکچر میں چیپٹر نمبر 2 10th کی کیمسٹری کا جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کے آپ نے ایس ایل اوز جانے جو یہاں پر آپ کو بتا دیے گئے تھے، یہ سامنے اس کی آپ نے پیپر سکیم بھی جانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا انٹروڈکشن جانا، ایسڈز اور بیسز کی پراپرٹیز آپ نے پڑھی۔ تو آج کا یہ لیکچر انٹروڈکٹری لیکچر تھا، بیسک لیکچر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے چند چیزیں آپ نے توجہ سے سن کر انہیں تیار کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے جو آپ کی 10th کلاس ہے اس کی اب امپورٹنس جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کے 9th کے پیپرز نہیں ہوئے۔ تو جو آپ کے مارکس 10th میں آنے ہیں اسی کے مطابق آپ کے مارکس 9th میں آنے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے، لہٰذا آپ نے ہر لیکچر توجہ سے سننا ہے، اسے تیار کرنا ہے، اور جو آپ کو کیونکہ ہم نے ہر 3 لیکچر بعد آپ کو اسائنمنٹ بھی بھیجنی جو آپ نے حل کرنی ہے۔ تو بیٹا یہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں پاک گیریزن ہائر سیکنڈری اسکول کے جو طلبہ و طالبات ہیں انہیں بالکل غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی وہاں تربیت بھی کی جاتی ہے، پوری کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے، آپ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں، تو آپ لوگوں نے بھرپور توجہ سے ہر لیکچر سننا ہے اور اسے تیار کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ادارے کو بھی، ٹیچرز کو بھی، ملک و قوم کو۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔